کا پرابلم ہے ڈسیبلٹی جو ہے یہ بائی برتھ نہیں تھی, یہ آفٹر برتھ ہوا تھا. بالکل ہنستا کھیلتا بچہ اچانک سے بیڈ پہ آ گیا بالکل, اور میں اپنے جسم پہ سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتی تھی. تو آپ کی ڈیورس ہو گئی یا آپ کے ہسبینڈ ڈیتھ ہو گئی, کیا اسٹوری ہے آپ کی؟ جب میری شادی تو ایک ہونا ہی بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ اسپیشل لوگوں کا کوئی بھی شادی نہیں کرنا پسند کرتا, کیونکہ وہ ایک کسی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. آپ اپنا گھر بھی سنبھال رہی تھی اور آپ کے ان لوز کو سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی جا رہی تھی انہیں, پھر بھی وہ آپ کو اس کا جواب بڑا آسان تھا میری مدر ان لا کے پاس کہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کروائی ہے, بیکاز اٹ واز مائی سو کالڈ لو میرج. واٹس ایپ کے اوپر ڈیورس بھیج دی. آج بھی بیان کرتے ہوئے میری آواز بھاری ہو رہی ہے. میرا دکھ مطلب ابھی بھی شاید زندہ ہے اندر, یا شاید ساری عمر رہے گا. السلام علیکم, ویلکم ٹو آمناز بزنس لاؤنج. میں ہوں آمنہ تابش. آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی باہمت اور باصلاحیت خاتون موجود ہیں جو کہ پیور او ہب کی سی ای او ہیں, جنہوں نے ثابت کیا کہ مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو یہی بیسٹ فارمولا ہے کامیاب ہونے کا. ان کا یہ برانڈ پیور پاکستانی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول تک جا سکتا ہے. مس اسما رفیق, جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ ثابت کیا کہ ایک کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے راستے بھی خود بنائے اور دوسروں کے لیے ایک مثال چھوڑ جائے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے ان کا سفر, ان کی کہانی, ان کی جدوجہد اور وہ مشکلیں, چیلنجز جو انہوں نے ہنستے ہنستے جھیل دی, اور سنیں گے ان سے وہ خواب جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا برانڈ لانچ کیا جو کہ ہے پیور او ہب. السلام علیکم مس اسما, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم گڈ. مس اسما, آپ کے بارے میں جب میں نے سنا اور آئی واز امیزڈ کہ آپ ایک اسپیشل چائلڈ ہیں, اور ہماری آڈینس بہت حیران ہوگی یہ سن کر کہ ایک خاتون جو کہ سنگل پیرنٹس ہیں اور جن کے یعنی وہ ان کے 2 بچے ہیں جسے انہوں نے ٹیک کیئر کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسپیشل چائلڈ ہیں, اور پھر اس کے علاوہ وہ ایک اکیلے گھر میں سروائیو کر رہی ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ اپنا گھر دیکھ رہی ہیں, اپنا بزنس چلا رہی ہیں, اور اپنی اس جسے میں بیماری تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, جسے آپ نے اپنی اسٹرینتھ بنایا اور آپ لے کے چلی. تو آپ کیا بتائیں گی, آپ ہماری آڈینس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سفر, تو جو برانڈ سفر ہے, برانڈ جرنی ہے, وہ تو آپ نے ڈسکس کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کریں. بائی دا گریس آف اللہ آئی ایم اے اسپیشل پرسن, اینڈ مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, اور جہاں پہ ہمارے لیے ایک آسانیاں ہوتی ہیں اسپیشل پرسن کے لیے, وہاں ہمارے لیے مشکلیں بھی بہت ساری آتی ہیں لائف میں, چیلنجز بھی بہت سارے آتے ہیں. اور میرا 1993 میں ایک پرابلم ہوا تھا جس کو وائرل انفیکشن کہتے ہیں, جی بی سنڈروم, جس نے میری پورے مسلس کو ویک کر دیا. میرا پورے مسل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے, سوائے میرا تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کام کرتی تھی. اور میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یعنی یہ جو آپ کا پرابلم ہے ڈسیبلٹی جو ہے یہ بائی برتھ نہیں تھی, یہ آفٹر برتھ ہوا تھا. جی بالکل, میں 8 سال کی تھی جب یہ میرے ساتھ میں ایک بالکل ہنستا کھیلتا بچہ اچانک سے بیڈ پہ آ گیا بالکل, اور میں اپنے جسم پہ سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتی تھی. میری وہ والی کنڈیشن ہو چکی ہوئی تھی, لیکن اس ٹائم بھی میں نے ہار نہیں مانی, اور میں نے اسکول 1 سال کے لیے بریک کیا. آہستہ آہستہ میرے مسلز امپروو ہونا شروع ہوئے, فزیو تھراپیز ہوئیں, اور سارے بچے جس طرح کہہ لیں کہ اسکول جاتے تھے, میں اس ٹائم میں ہاسپٹل جاتی تھی. میرا ڈیلی کا ایک وزٹ ہوتا تھا, پہلے ڈیلی ہاسپٹل, پھر 1 دن چھوڑ کر 1 دن, اور اس کے بعد میں کچھ آپریشنز ہوئے کہ ہماری امپرومنٹ آ سکے باڈی میں. اور پھر لائک وائز اس طرح اسکول میں نے اپنا کراس کیا, تو وہاں پہ بھی کافی چیلنجز تھے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا, اور یہ مطلب اب کافی حد تک فیسلٹیز آ گئی ہیں. پہلے بالکل بھی اس طرح کی, اب سلوپس وغیرہ بنا دی گئی ہیں بینکس میں اور باقی جگہوں پہ, پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا. تو یہ چیلنجز تھے, انفیکٹ یونیورسٹی تک میں نے ان سارے چیلنجز کو فیس کیا, اور اس کے بعد میں اب تک میں بھی فیس کر رہی ہوں. لائک کہیں پہ جانا پڑتا ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنے میں مسئلہ بھی آتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بہت لوگوں سے بہت بہتر ہوں اور اچھے سے اپنی لائف کو لے کے چل رہی ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی. اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے دے دیے, ایک میرا رائٹ ہینڈ ہے, ایک میرا لیفٹ ہینڈ ہے, تو وہ دونوں مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور شاید آج ان کے پیچھے, ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ ہوں. چلے ماشاء اللہ, یہ چیز دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور آپ اس سے لڑتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں, آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر خود کرتی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بچے دیے ہیں, تو آپ کی ڈیورس ہو گئی
یا آپ کے ہسبینڈ ڈیتھ ہو گئی، کیا اسٹوری ہے آپ کی اس کے پیچھے؟ جی بالکل، جب میری شادی تو ایک ہونا ہی بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اسپیشل لوگوں کا کوئی بھی شادی نہیں کرنا پسند کرتا، کیونکہ وہ ایک کسی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. ہم اٹ سیلف بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایک اسپیشل پرسن ہے تو وہ ایک بڑا بوجھ ہوگا، اس کو لے کے چلنا مشکل ہوگا. تو میرے ابا نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ گھر ہمارا بچ جائے کسی طریقے سے، لائک فائنینشلی سپورٹ کیا میرے ان لاز کو، اور ایموشنلی سپورٹ کیا. جہاں جہاں انہوں نے جس طرح پیسے مانگے، جتنے انہوں نے مانگے وہ سب ہم نے دیے. دین گھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا، باہر جانا ہے میں نے، مطلب میرے ایکس ہسبینڈ نے جتنا لوٹ سکتے تھے نا اتنا انہوں نے لوٹا. اور اس کے باوجود ذرا سی بات پہ یہ چیز لے کے آؤ، یہ چیز کر کے آؤ، ادروائز ڈیورس ہو جائے گی، یہ بات مان لو، یہ بات مان لو، ادروائز ڈیورس ہو جائے گی. اور مجھے یہ بات مطلب کہہ لیں کہ 2 ہفتے میں ہی پتہ چل گئی تھی کہ یہ گھر مشکل ہی چلے گا. لیکن ہماری سوسائٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے عورت نے گھر بنانا ہوتا ہے. عورت نے گھر نہیں بنانا ہوتا، گھر مرد اور عورت دونوں نے بنانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے کہ عورت گھر بنائے گی، عورت اچھا لے گی. آپ تو مجھے یہ کہہ دیا جاتا تھا، میں اگر کہتی تھی میرے سے کوئی اچھا بیہیو نہیں کرتا تو میرے ایکس ہسبینڈ کہتے تھے عورت اپنی عزت خود کرواتی ہے. عورت اپنی عزت خود نہیں کرواتی ہے، مرد اس کی عزت کرواتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہو اپنی فیملی کے سامنے تو آپ میرے اوپر کیسے کر سکتے ہو کہ میں باہر کی آئی ہوئی عورت اس گھر میں آ کے اپنے لیے سٹینڈ لے لوں. اس طرح کے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ اس ٹائم تو میں جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنا نالج شاید نہیں تھا. لیکن اب میرے پاس کافی اچھا اس کا نالج ہے کہ مجھ کو جواب دینا آ گیا ہوا ہے کہ اچھا بھائی میرے کیا رائٹس ہیں، مجھے اللہ نے کیا رائٹس دیے تھے. اس ٹائم شاید ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمیں سوسائٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے مطلب ہم باہر نکلے ہیں، دنیا دیکھی ہے، اور صرف میں تو نہیں ہوں جس کو ڈیورس ہوئی ہے، بہت نارمل عورتیں ہیں جن کو ڈیورس ہوئی ہے اور جو سنگل رہ رہی ہیں. ہاں، سنگل ہونا، ڈیورس ہونا اور اسپیشلی پرسن ہونا اور پھر اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا، یہ شاید میں ہوں یا شاید 2-4 اور عورتیں ہوں گی جو اپنے آپ کو پھر بھی لے کے چلی ہیں. ابھی میرے اس ٹائم پہ میرے چیلنجز بہت سارے ہیں، جس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ میں نے کورٹ میں بھی جانا ہوتا ہے، میرے وہاں پہ بھی کیسز چل رہے ہیں. میں نے یعنی اپنے آپ کا ابھی جو ڈیورس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے؟ اس ڈیورس اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، لیکن میرے بچوں کی کسٹڈی کا تھا، مجھے کو چاہیے تھی میرے بچوں کے لیے مجھے مطلب خرچہ وہ دے. کچھ لوگ اس چیز کو بھی بڑا نیگیٹو لیتے ہیں، لو جی تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بچے اس کے منہ پہ مارو. اس کے بچے ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتا، وہ اپنے بچوں کو لات مار کے گیا ہے. تو یہ اس کے بچے نہیں ہیں، یہ پھر میرے بچے رہ جاتے ہیں. کیونکہ میری بیٹی 9 ماہ کی تھی جب وہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد میں کہہ لیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو جب جن بچوں کو میں نے پینسل پکڑنا سکھائی ہے، چلنا میں نے سکھایا ہے، بولنا میں نے سکھایا ہے، میں کیسے ان کو چھوڑ سکتی ہوں؟ سیکنڈ یہ کہ بچوں کا خرچہ، اگر میں یہاں پہ کہہ بھی دوں کہ بھائی میں بڑی غیرت مند ہوں، میں تو خرچہ نہیں لوں گی، کیوں؟ میرے اللہ کا حق ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گی. اگر آج میں چھوڑ بھی دیتی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کل کو مجھ سے کہیں گے آپ نے تو اپنا یہ لڑنا خود ہی چھوڑ دیا تھا، تو آپ اس چیز کے اوپر کلیم نہیں کر سکتی. کورٹ میں جانا جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے وہ پہلا دن کس طریقے سے میں گئی تھی، کتنا رونا پڑ رہا تھا وہاں پہ جا کے. لیکن اب وہاں جا کے بھی نا اس چیز کو پتہ چل گیا ہے، جو وہاں کے جج ہیں، جو لائرز ہیں، جتنے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پہ اور کون. یہ نہیں ہے ہر وقت عورت مظلوم بن کے آتی ہے، بہت سارے اور بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک چیلنج ہے. پھر میرا گھر میرا سپریٹ ہے، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں. جس طرح میں اپنے لاز میں تھی تو مجھے بہت زیادہ دھتکارا جاتا تھا، ٹوٹے ہاتھ پاؤں والی بول دیا جاتا تھا. ایک یہ ورڈ میں نے سنا جو مجھے بہت برا لگا اپنے لیے، پھر اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ اپنا گھر بھی سنبھال رہی تھی اور آپ کے ان لوز کو سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی جا رہی تھی انہیں، پھر بھی وہ آپ کو اس کا جواب بڑا آسان تھا میری مدر ان لا کے پاس کہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کروائی ہے، بیکاز اٹ واز مائی سو کالڈ لو میرج. اور وہ کہتی تھی یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کروائی ہے، اب آپ بھگتیں. میرے ابو جب کبھی جاتے تھے کوئی بات کرنے کے لیے تو وہ کہتی تھی آپ نے کروائی ہے. اچھا شادی اگر میرے ابا نے یہ کروا دی ہے، جو بھی بچے تو نہیں نا، میرے ابا نے کہا تھا کہ اب تم پیدا کر دو. اور جب بچے پیدا ہونے کی باری آ رہی تھی تو وہ میری مدر ان لا نے میرے ایکس ہسبینڈ کو کہا تھا میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس کا ڈیورس دے دو، تم بچوں پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہو. مطلب آپ، اور پھر پیدا ہونے پہ ان کو دیکھنے بھی نہیں آئی. تو میں تو اس چیز پہ اتنا میری لائف میں مطلب
فل ٹائم شاید کہہ لیں کہ ایک بندے کا ٹراما بن جاتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں میرے ساتھ میں کی ہیں. پھر اس کے بعد میں جس طریقے سے مجھے چھوڑا گیا, دھوکہ دے کے مجھ سے مطلب باہر گئے, میں نے فائنینشلی سپورٹ کیا, ویزا وغیرہ, پیپر وغیرہ, ایون شاپنگ تک میں نے کروائی ان کو, اور وہ باہر گئے اور باہر جاتے ہی دوبارہ اگین مجھے بلاک کر دیا. اور جب میں نے تھوڑی سی آواز اٹھانے کی کوشش کی, اور اس ٹائم تک میرا برانڈ کافی بلڈ ہو چکا ہوا تھا اور میرے کافی ٹی وی انٹرویوز ہو رہے تھے, تو مجھے ساتھ ہی جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ڈیورس بھیج دی. دین اس کے بعد میں انہوں نے میں نے ان کو پھر میسج کیا کہ مجھے پیپر بھیجو, لیگلی پیپر بھیج دو. اور سال کے بعد وہ پاکستان آئے, انہوں نے نیکسٹ شادی کی اور اپنی سو کالڈ وائف کو لے کے وہ چلے گئے اور مجھے پیپر نہیں بھیجے. ایون وہ میرے گلی میں آیا میری انویسٹیگیشن کرنے, وہ اپنے بچوں کو دیکھنے آتا کہ اس کے بچے کیسا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا کسی کا لے کے تو نہیں کھا رہے ہیں مطلب. لیکن اس نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ڈاج کر سکتے ہیں, اور وہ کرنے کوشش کی. اور دین ایک وہ والا کیس میرا چلا جس میں نے بہت مشکل سے اپنا ڈیورس نامہ جو ہے وہ 4 سال بعد میں جا کے میں نے لیا, پیسے دے دے کے. اگر میں اپنے ڈیورس پیپر بھی میں لے رہی ہوں, آپ کو تنگ کیا گیا مجھے, ہاں جی, مجھے ہر لحاظ سے کیا گیا. دین اور بھی بہت سارے چیلنجز تھے, لیکن یہ کہ میں اس سب کو اگر سمرائز کروں تو دیٹ ون از اے پارٹ آف مائی لائف, اور وچ از موونگ آن, اور یہ چلتا ہی رہے گا. لیکن اس میں جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آتی ہے نا کہ میرے بچوں میں وہ اس نے بہت چھوٹے ہوتے ہی بہت بڑے ہو گئے ہیں, ان کو بہت چیزوں کا فیس کرنا پڑ گیا, ان کو بہت چیزیں دیکھنی آ گئی ہیں کہ ماما, میری بیٹی مجھے ہمیشہ کہتی ہے ماما میری عثمان جیسے بندے کے ساتھ شادی نہ کروائیے گا. وہ ہر دفعہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا بندہ نہ. حالانکہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, آئیڈیلائز ہوتے ہیں, لیکن اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نیگیٹو, یا دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے. شی واز ان لو ود ہر فادر. لیکن میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں دکھاتی ہوں کہ دیکھو یہ آپ کے بابا تھے, یہ آپ سے پیار کرتے تھے اور مطلب نیل پالش لگا رہے ہیں, اس طرح سے ہے. لیکن اس نے جو اب فیس دیکھ لیا نا کہ باپ ایسے ہوتے ہیں. وہ سعودی عرب رہتا ہے, ہی از ملینئر, وہ بہت لیوش لائف گزار رہا ہے. مجھے اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ چیزیں مجھے, لیکن میرے بچوں کو وہ دے سکتا تھا. ڈیورس مجھے دی تھی, میرے بچوں کو تو نہیں دی تھی, بٹ اس نے اٹ سیلف کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بچے بھی نہیں چاہیے, بچے جب دیکھا جائے گا یہ وہ مطلب. لیکن میری بیٹی سب جسٹ 10 سال کی ہے, اور 10 سال کی بچی کے دماغ میں اب سوچیں کتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ مائیں بچوں کو نہ بگاڑ دیتی ہیں. آپ اچھا ہی کیا کرتے ہیں جو بچے خود بھی سمجھ رکھتے ہیں, اور وہ اپنے سراؤنڈنگز میں سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ وہی بولتے ہیں, کہتے ہیں نا بچے من کے سچے, وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کو ملتا ہے, جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اپنے باپ کی طرف سے جو پایا اس نے وہی کہنا آگے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے کو بار بار سمجھاتی ہوں, لائک جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر لی جائے تو میرے ساتھ وہ بہت ہوا. اور میں ان کو کہیں منانے کے لیے گئی تھی, اٹ واز لائک اے کیفے, اور وہاں اس نے مجھے مارنا شروع کیا. مطلب میرا یہ حساب ہے باڈی اسٹرکچر کا کہ اگر آپ مجھے ایک تھپڑ بھی ماریں گے نا تو میں گر جاؤں گی. آئی ایم ناٹ لائک اے ویری اسٹرانگ لیڈی, لیکن مطلب باہر سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, لیکن مسکولر ویکنس کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس نے مجھے وہاں صرف ایک تھپڑ مارا اور میں پوری چیئر سمیت نیچے گر گئی. اور مطلب وہاں پہ کوئی نہیں تھا, ہی واز اونر ایٹ دیٹ کیفے. اور اس کے بعد میں اس نے مجھے وہاں مارنا شروع کیا, اور ٹھڈوں سے اس نے مجھے مارنا شروع کیا. اور لائک میں ٹیبل کے نیچے چھپ رہی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مجھے مارو مت, اور میں صرف اس کو وہاں منانے کے لیے گئی تھی کہ تم گھر نہیں آتے ہو. اور آئی ڈونٹ نو اس کے دماغ میں کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن یہ کہ اس ٹائم پہ جب اس نے مجھے لاسٹ ٹائم وہ مارنا تھا, اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کے بعد اگر تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو 15 پہ کال میں کروں گی, اور میں خود کروں گی. میں نہیں رکوں گی, میں نہیں دیکھوں گی کہ تم سے میرا کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک مجھے ڈیورس دینی شروع کر دیں. جیسے جیسے میں نے بولنا شروع کیا اپنے حق کے لیے, مجھے ایک ڈیورس کا نوٹس آنا شروع ہو گیا. یہ کرونا کے بعد کے ٹائم کے باتیں ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے اچانک سے مجھے پتہ چلا کہ اب رشتہ بالکل ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے ابا کے گھر میں چلی گئی, اور
دین میری کسی فرینڈ کی مجھے کال آئی کہ تمہارا ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ بہت رو رہا ہے, وہ بہت پچھتا رہا ہے, تم ایسا کرو اس کے ساتھ نکاح رجعی کر لو. لائک ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتی ہے, آپ وہ کر لو. میں نے وہ بھی کر لیا, جبکہ مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں نہ میری اماں راضی تھی, نہ میرے ابا راضی تھے, نہ میرے بہن بھائی, لیکن میں نے زبردستی کی نہیں, وہ میرے بچوں کا باپ ہے, وہ شرمندہ ہے, آپ پلیز شادی کروا دیں ہماری. اور وہ ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے جس میں آپ نے معافی نامہ لکھنا ہوتا ہے اور آپ نے سب کچھ لکھنا ہوتا ہے. اور وہ نکاح رجعی کروایا گیا, اور اس کے بعد میں اس نے ایک پراپر پلان کیا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ابو کورٹ چلے جائیں گے ود ان منتھ. اب اس نے کیا کیا کہ نکاح کروا کے پیپر بنوائے, سعودی عرب گیا, پھر وہاں جا کے اس نے میرے ڈیورس دی تاکہ اب وہ پکڑا نہ جائے. اور اس کے بعد وہ پاکستان آیا بھی نہیں ہے. ہر سال چھٹی ہوتی ہے, ہر سال 1 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہاں آئے گا وہ یہاں پکڑا جائے گا. تو یہ ایک بہت زیادہ میری لائف کا ڈرا بیک, مطلب ڈارک سین ہے جو میری لائف میں ہمیشہ رہے گی, اور جس کو آج بھی بیان کرتے ہوئے میری آواز بھاری ہو رہی ہے. میرا دکھ مطلب ابھی بھی شاید زندہ ہے اندر, یا شاید ساری عمر رہے گا. یہ دکھ تو آپ کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا, لیکن جس طرح آپ اسٹرینتھ بنی اپنے لیے, آپ اپنے بچوں کے لیے, تو بس اپنی اسٹرینتھ کو دیکھا کریں, اپنے پازیٹیوٹی کو دیکھا کریں. ہاں جی. اور اس ڈارک سین کو ڈارک سائڈ پہ ڈال دیں. اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پھر سمجھاتی ہوں اسلامک لاز کے اکارڈنگلی. میں ان کو ہر ایونٹ پہ لے کے جانے کی کوشش کرتی ہوں. میں ان کو شاید ہم اچھے سے رہ رہے ہیں, کیونکہ ایک ہسبینڈ جو ہوتے ہیں آج کل کے جو ہمارے مرد ہیں نا, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بس میں نے بول دیا تو یہ حرف آخر ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے, آپ نے دونوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آج کل میں جو ہمارے اب میرے بچے زیادہ میرے خیال میں خوش ہیں ماشاء اللہ. دے آر پوزیشن ہولڈرز, گولڈ میڈلسٹ ہے میری بیٹی, بروزون میڈل ہے میرے بیٹے کا, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ اچھے چل رہے ہیں, دین کے لحاظ سے وہ اچھے چل رہے ہیں. تو میں اس چیز کو لے کے بڑا فلفل ہوں, خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ٹاکسک پرسن کو میری لائف سے نکالا ہے تو ایک بڑا پازیٹیو وے میں میرے بچے جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. مس اسماء رفیق, آپ کی سٹوری بہت ہارٹ ٹچنگ ہے, کیونکہ لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک رول ماڈل بھی ہیں ہماری خواتین کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے, کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی جو ہے وہ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ اس سے خود اپنے اوپر سوار نہ کریں. آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو بہت پیچھے چھوڑ کر آپ بہت آگے بڑھیں. آپ ماشاءاللہ سے ایک برانڈ چلا رہی ہیں, اپنے بچے دیکھ رہی ہیں, ایک سنگل پیرنٹ ہیں, اور اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. آپ ایک گھر اکیلے چلا رہی ہیں, سیپریٹ رہتی ہیں, تو آپ جیسی خواتین کے لیے ہمیشہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. آپ اسی طرح باہمت رہیں, آپ کے بچے بھی آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور ہماری جنریشن کو بھی آپ کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں. آپ جیسی خواتین رول ماڈل ہیں ہماری جنریشن کے لیے. تو آپ کی سٹوری جانی بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہماری جنریشن کو. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے, اور آپ کو آپ کے برانڈ میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے بچوں کے لیے سب جگہ کامیاب کرے. اور جناب, آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو کیسے لگی ضرور ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری ہم بھی اپنے شو میں لے کر آئیں, اپنی آڈینس کو دکھائیں, تو ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے تھے آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.